اور ہر مخلوق کی حاجات کو تنہا پورا کرنے والے ہیں، تو اللہ ساری کائنات اور مخلوقات اور چیزوں کے بھی خالق ہیں، اور جو صفات ان چیزوں میں رکھی ہیں وہ بھی اللہ ہی نے رکھی ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالی حالات بھی بنانے والے اور بگاڑنے والے ہیں۔ آسمانوں سے جو حالات اترتے ہیں اللہ ہی اتارتے ہیں، لیکن تمام حالات کا تعلق چاہے دنیا میں حالات پیش آنے والے ہیں یا موت کے وقت یا قبر میں یا میدان محشر میں، اور یہ کہا جائے کہ آخرت میں جو حالات پیش آنے والے ہیں اس کا تعلق انسان کے اعمال کی وجہ سے، صرف انسان، کیونکہ باقی ساری کائنات تو اللہ کی طاعت میں ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتی۔ فرشتوں کو بھی اللہ نے نور سے بنایا، ان میں شر کا مادہ رکھا ہی نہیں۔ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرما کر پوچھا ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین۔ سب سے بڑی مخلوق جو انسان کو نظر آتی ہے اوپر آسمان، نیچے دیکھتا ہے پاؤں کے تلے زمین، اس لیے ان کا ذکر ہے، اور مراد کائنات کا ذرہ ذرہ ہے کہ تم خوشی خوشی میرا حکم مانو گے اے زمین اور آسمانوں کی مخلوقات، او کرہن یا زبردستی منوایا جائے تم سے۔ تو اس کائنات کو اتنا شعور اللہ نے دیا ہے۔ قالتا اتینا طائعین، اے رب العالمین آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کا حکم تو ہم خوشی خوشی مانیں گے۔ اگر یہ نافرمانی کریں تو اللہ اس کائنات کو فنا کر دیں، نافرمانی کر نہیں سکتے۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، بڑی صلاحیتیں دی ہیں، بہت عزت اور کرامت بخشی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان، ساتوں آسمان، یہ زمینیں اور آسمانوں کے اوپر کی مخلوقات اور آسمانوں کے بیچ کی مخلوقات، زمین اور آسمان کی فضاؤں اور خلاؤں کی مخلوقات، سب کو ہم نے انسانوں کی خدمت میں لگا دیا، اور انسان کو میں اللہ نے شر کا مادہ بھی رکھا ہے اور خیر کا مادہ بھی رکھا ہے، طاعت کا مادہ بھی رکھا ہے، نافرمانی کا مادہ بھی رکھا ہے، اور اس کو اختیار دیا، دونوں راستے دکھلا دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اصلی ٹھکانہ آخرت ہے۔ موت تو اس کو آتی ہے، ہر ایک انسان اس نے موت کے دروازے سے گزرنا ہے، لیکن موت کے بعد آخرت میں جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ہمیشہ 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 کی زندگی اس کو ملے گی۔ اور جیسے حالات کامیابی ناکامی والے دنیا میں ہیں، ایسے ہی وہاں حالات کامیابی ناکامی والے ہوں گے۔ وہاں صرف دو گروہ ہوں گے، یا کامیاب ہونے والے جو اعلیٰ درجے کے کامیاب، یا اللہ بچائے ہلاک ہونے والے، نقصان میں جانے والے جو اعلیٰ درجے کے پریشانی اور عذاب میں ہوں گے۔ تو آخرت کے حالات کا تعلق اور دنیا کے حالات کا تعلق، امن، چین، سکون، محبت والی زندگی یا پریشانی اور وبائیں اور حالات کا بگڑنا، اس سب کا تعلق اللہ نے انسان کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ حالات ٹھیک کر دیں گے، اعمال برے ہوں گے تو اللہ حالات کو برا کر دیں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہی تنگی والے حالات، مہنگائی بہت زیادہ، اور یہ کہ ہماری قوت خرید سے چیزیں باہر ہیں، ہر ایک کو شکایت کہ مہنگائی کیوں ہو گئی۔ کائنات اور انسانوں کے اور قوت والوں کے بس میں تو ذرہ برابر حالات میں کوئی دخل نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومتوں نے یہ کر دیا، فوجوں نے یہ کر دیا، ہتھیار والوں نے یہ کر دیا، سرمایہ دار یہ کر رہے ہیں۔ یہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے، یہ تو ظاہر ہے، پیچھے کرنے والی اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی ذات ہے۔
تو مہنگائی یہ لوگ نہیں کرتے ہیں، بلکہ مہنگائی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور چیزوں میں فراوانی اور ارزانی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ شکایت کی کہ حضرت چیزیں بہت مہنگی ہو گئی، قوت خرید سے باہر ہو گئی، فقر و فاقے کی نوبت آ گئی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ انسان اور یہ چیزیں ایسے سمجھو جیسے ترازو کے دو پلڑے ہیں، اور حقیقت بات یہ ہے انسان کی قیمت اللہ کے ہاں اس کے جسم اور اسباب کی وجہ سے نہیں، انسان کی قیمت اس اللہ کے ہاں اس کے دل کے یقین کی وجہ سے ہے۔ یہ یقین یا صحیح ہوگا یا بگڑا ہوا ہوگا، اور انسان کی قیمت اللہ کے ہاں اس کے اعمال اور صفات کی وجہ سے ہے۔ یہ اعمال صحیح ہوں گے یا بگڑے ہوئے ہوں گے، صفات اچھی ہوں گی